بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، آج کا جو مسئلہ ہم آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہے ہیں، یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس کے اوپر سارے عبادات کا انحصار ہے۔ اس لیے تمام مرد اور عورت، تمام مسلمان مرد اور عورت کے لیے اس مسئلے کو صحیح طرح سے سمجھنا اور اس کے اوپر عمل کرنا ضروری ہے۔ تو سوال کچھ یوں ہے کہ ایک عورت پوچھ رہی ہے کہ ہمارے مذہب میں غسل کرنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ ناظرین، یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس سے ہر مسلمان عورت کا، مرد کا واقف ہونا، جاننا ضروری ہے۔ لیکن افسوس کہ بہت ہی کم مسلمان ایسے ہیں جو اس کی اہمیت اور صحیح طریقے سے غسل کرنے کا طریقہ اس کو معلوم ہو۔ اس لیے میں چاہتی ہوں کہ آپ اپنے ویڈیو میں اس مسئلے پر روشنی ڈالیں۔ جواب دیتے وقت ان باتوں کی بھی وضاحت کر دیں کہ کیا غسل کرتے وقت پہلے وضو کرنا ضروری ہے؟ دوسرا یہ کہ غسل کرتے وقت کیا زیر ناف کپڑا باندھنا بھی ضروری ہے، یعنی سطر بھی ڈھکنا ضروری ہے؟ تیسرا یہ کہ غسل کرتے وقت کون سی دعائیں پڑھیں گے؟ کیا پانچوں کلمے پڑھنا ضروری ہے یا صرف درود شریف پڑھ کر مقصد پورا ہو جاتا ہے؟ اور اسی طرح سے غسل کرنے کا صحیح اسلامی طریقہ کیا ہے، خاص کر عورتوں کے لیے؟ تو ناظرین گرامی، آئیے ہم ان سارے سوالاتوں کا جواب پے در پہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلا یہ کہ غسل کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے ہاتھ دھوئے اور استنجا کرے، پھر بدن پر کسی جگہ نجاست لگی ہو، ناپاکی لگی ہو، اسے دھو ڈالے، پھر وضو کرے، پھر تمام بدن کو تھوڑا سا پانی ڈال کر خوب ملے، پھر سارے بدن پر 3 مرتبہ پانی بہا لے۔ یاد رکھنے کی چیز یہ ہے کہ غسل میں 3 فرض ہیں۔ نمبر 1 کلی کرنا، نمبر 2 ناک میں پانی ڈالنا، نمبر 3 پورے بدن پر پانی بہانا، اور پانی اس طرح سے بہانا کہ پورے بدن پر ایک بال کے برابر بھی خشک نہ رہے، سوکھا نہ رہے۔ اور اگر ایک بال کے برابر بھی پورے بدن میں سے کسی بھی حصے میں اگر سوکھا رہ گیا تو انسان وہ ناپاک ہی رہے گا، وہ پاک نہیں ہوگا۔ اور اگر کوئی شخص انگوٹھی کا استعمال کرتا ہے یا اس طرح سے چھلے کا استعمال کرتا ہے اور وہ تنگ ہے تو اس کو ہلا کر اس کے نیچے پانی پہنچانا بھی لازم ہے، ورنہ غسل نہیں ہوگا۔ اس طرح سے بعض بہنیں ناخن پالش وغیرہ یا ایسی چیز استعمال کرتی ہیں جو بدن تک پانی پہنچنے میں دقتیں دیتی ہیں۔ غسل میں ان چیزوں کو اتار کر پانی پہنچانا ضروری ہے۔ بعض اوقات بے خیالی میں ناخنوں کے اندر آٹا لگا رہ جاتا ہے، اس کو نکالنا بھی ضروری ہے تاکہ ناخنوں کے اندر تک پانی پہنچے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پورے بدن پر اس طرح سے پانی بہانا کہ ایک بال کے برابر بھی جسم کا کوئی حصہ خشک نہ رہے، ورنہ غسل نہیں ہوگا۔ ناظرین، عورتوں کے سر کے بال کا مسئلہ ہے، تو عورتوں کے سر کے بال اگر گندھے ہوئے ہوں تو بالوں کو کھول کر ان کو بھگانا ضروری نہیں ہے۔ یاد رکھنے کی چیز ہے، بہت اہم مسئلہ ہے یہ کہ اگر عورتوں کے سر کے بال گندھے ہوئے ہوں تو ان بالوں کو کھول کر ان کو بھگانا ضروری نہیں ہے، بلکہ بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچا لینا کافی ہے۔ لیکن اس کے برعکس اگر بال گندھے ہوئے نہیں ہیں، جو آج کل عموماً یہی ہوتا ہے، تو سارے بالوں کو اچھی طرح سے بھگونا ضروری ہے، ورنہ آپ ناپاک رہ جائیں گی۔ اب آپ کا مسئلہ پے در پہ میں دے رہا ہوں۔ آپ کا سب سے پہلا سوال تھا کہ کیا غسل کرنے سے پہلے وضو کرنا ضروری ہے؟ تو آپ اچھی طرح سے سمجھ لیں، غسل سے پہلے وضو کرنا سنت ہے، ضروری نہیں ہے۔ اگر آپ غسل کرنے سے پہلے وضو کر لیں گے تو یہ سنت ہے، یہ اچھا ہے، ثواب ملے گا، اور اگر آپ غسل نہیں کریں گے تب بھی آپ کا غسل ہو جائے گا۔ دوسرا سوال آپ کا یہ تھا کہ زیر ناف کپڑا باندھنا یعنی سطر کا چھپانا غسل کرتے وقت ضروری ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ کپڑا باندھنا ضروری تو نہیں ہے، لیکن یہ مستحب کے درجے میں ہے۔ اگر آپ جو ہے سطر کو ڈھک کر پھر غسل کرتے ہیں تو یہ مناسب ہے، یہ مستحب عمل ہے، یہ اچھا ہے، ایسا ہی کرنا چاہیے۔ اور تیسرا سوال آپ کا یہ تھا کہ غسل کے وقت کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟
تو اچھی طرح سے سن لیں کہ غسل کے وقت کوئی دعا کوئی کلمہ پڑھنا ضروری نہیں ہے، نہ درود شریف ضروری ہے، بلکہ اگر جسم پر کوئی کپڑا نہ ہو تو اس حالت میں دعا کلمہ اور درود شریف جائز ہی نہیں ہے، چونکہ ننگا پن کی حالت میں خاموش رہنے کا حکم ہے۔ اس وقت کلمہ پڑھنا یہ ناواقف عورتوں کی ایجاد ہے، یہ من گھڑت کہانی ہے، اس لیے اس طرح سے کسی قسم کی کوئی دعا یا کسی قسم کا کوئی درود شریف پڑھنا یا اس طرح سے کوئی کلمہ پڑھنا یہ کوئی ضروری نہیں